बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गुफरान चुगताई। गुज़िश्ता 1-2 दिन से सोशल मीडिया पर एक ऑडियो टेप वायरल हुई है जिसमें साबिक जज जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार के हवाले से मुबैना तौर पर यह गुफ्तगू सुनने में आई कि 2018 के इलेक्शन से मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरीम नवाज को बाहर रखने के लिए किस तरह का फैसला करना है। इस ऑडियो टेप के रिलीज होने के बाद साबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि ये फैब्रिकेटेड है और उन्होंने इसकी हकीकत से इनकार किया, जबकि मरियम औरंगजेब जो मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान है उन्होंने ये कहा कि अमेरिकन फॉरेंसिक एजेंसी से इसकी तहकीकात करवाई गई हैं और उन्होंने इसको असली करार दी। क्या मामला है, इस पर आज सैर हासिल गुफ्तगू होगी। इसके बाद पार्लियामेंट के अंदर जो है वो मुश्तरका इजलास हुआ, कानून साजी हुई और हुकूमत को शिकस्त हुई, लेकिन उसके बाद सेनेट में भी हुकूमत ने अपोजिशन को चारों शानिचीत किया और कामयाबी से बिल मंजूर किए। ये मामला क्यों इस नहज तक पहुंचा, अक्सरियत के बावजूद अपोजिशन के लोग हाजिर क्यों नहीं थे, इस पर भी बात करेंगे। और फिर आपको ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो मुआहदा था उसकी कामयाबी के हवाले से बातें की जा रही हैं और पार्लियामेंट के जो नुमाइंदगान हमारे वहाँ मौजूद थे तो IMF ने 1 अरब 5 करोड़ 90 लाख डॉलर की जो इमदादी किस्त है, जो कर्ज की किस्त है, उसको जारी करने की सिफारिश कर दी, लेकिन साथ साथ पेट्रोलियम मेवी की कीमत में भी 4 पैसे से ज्यादा का इजाफा हुकूमत की तरफ से किए जाने के इम्कानात मौजूद हैं। इस मामले पर भी बात करेंगे। इन तमाम मामलात पर सैर हासिल गुफ्तगू के लिए मेरे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह मौजूद हैं नामवर सहाफ़ी, कॉलम निगार और सीनियर तजियाकार उस्ताद मोहतरम जनाब सज्जाद मीर साहब। मीर साहब, सबसे पहले तो बात करते हैं साबिक चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार साहब की उस मुबैना ऑडियो टेप की जिसमें यह कहा जा रहा है कि किस तरह से मरीम नवाज को और नवाज शरीफ को बाहर रखना है। आपका क्या तजिया सर? देखिए, बात सुने कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसमें बड़ी जोर उत्साह की तकरीरें हुई, चीफ जस्टिस को जवाब देना पड़ा एक तरह का। अली अहमद कुर्द ने जो बातें की हैं वो हम रिपीट नहीं कर सकते। उन्होंने सीधा जुडिशरी पे, जजों पे सीधे इल्जाम लगाए। वो कलंदर आदमी है, फकीह है, मसलहत भी से वरिंदे बादा खार अच्छा निकल जाती है जिसके मुंह से सच्ची बात मस्ती में। वो इस टाइप का आदमी है, उससे सब डरते भी हैं, उसकी इज्जत भी करते हैं। एक फजा पैदा हो गई है। उससे साथ ही ये साकिब निसार की वीडियो आ गई जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जिन्होंने वो जारी किए है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से, ये कहा जा रहा है कि इसकी फलां कंपनी से इसकी फ्रेंसिंग कराई है अमेरिका की, जो वहां की अदालतों में भी मुकदमा लड़ने का बड़ा तजर्बा रखती है, यानी कि अपनी बात को साबित करने के लिए सच है तजर्बा रखती है। उन्होंने फ्रेंसिक के बाद ये बताया है कि ये जिस बंदे का जिक्र किया जा रहा है उसी की टेप, उसी की आवाज है और इस पर कोई हेरा फेरी नहीं की गई। अच्छा, ये सारी बातें वो हैं जो जुडिशरी पर बहुत सारे सवालत उठा रही हैं और उन सवालत के ये आज से नहीं उठ रहे, जस्टिस मुनीर के जमाने से उठ रहे हैं। और उसके बाद क्या क्या मूवमेंट्स आए। अतब नज़ा ने कहा ना कि माजी में बहुत सी बातें हैं जिसके जवाब देना हमारे पास में। काजी फाइज ईसा ने भी अपनी तकरीर में जो उनका सब चीजें इकट्ठी होगी ना जी। अरशद मलिक जज की वीडियो, ये इनकी साकिब निसार की अब आ गई, वो इससे पहले वो बयान गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज का, उसके बाद जैसे शौकत अजीज सदीकी जिनको हाई कोर्ट से जाना पड़ा, मैं तो नहीं कहता निकाला गया, जाना पड़ा बेचारे को, उसने अपने मुकदमे में बहुत सी बात की और बाहर ही बहुत सी बातें की। ये सारी बातें वो हैं। इस वक्त मुझे नहीं पता अदालत की तौहीन हुई है कि नहीं हुई, इससे मुझे नहीं पता कि, इससे मुझे इतना पता है कि ये सारी बातें जो हैं इनके जवाबात दरकार हैं। ठीक है मेरे साहब, इस पर मजीद बात भी करते हैं। जो एक नई बहस छिड़ गई है साकिब निसार साहब के ऑडियो टेप लीक होने के हवाले से, हमारे साथ मौजूद है सीनियर तजिया का जनाब इफ्तिखार अहमद साहब। जी, इफ्तिखार अहमद साहब जी माशाल्लाह, वो क्या कहते हैं सर? इफ्तिखार साहब जो है तजिया नगार बहुत अच्छे भी हैं, ये तो है ही हैं। उन्होंने इस मुल्क में वो प्रोग्राम किया है जवाबदेह के नाम पे जो शायद इस मुल्क में कम लोग कर सकते हैं। वो बहुत मामले को डीप पे जाके देखते हैं। बहुत सवाल करते हैं, लाइन पे मौजूद है। जी, अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइएगा, ये आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस, ये जस्टिस साकिब निसार की वीडियो, उससे पहले गिलगित बल्तिस्तान के जज की जिसे कहते हैं बयान हल्फी, ये सारी चीजें क्या हो रहा है?
کیسے انالیسس کرتے ہیں آپ اس کا؟ سر ایک پہلی بات ہے یہ جو ججز کے حوالے سے جو غیر یقینی صورتحال پاکستان میں کافی عرصے سے پائی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ جب یہ رپورٹ آئی کہ پاکستان میں جو جسٹس کا نظام ہے وہ دنیا کے 127ویں نمبر پہ ہے، تو جج صاحبان کو خود ہی سوچ لینا چاہیے تھا کہ یہ کوئی اے بی سی ان پر تنقید نہیں کر رہا. ایک انٹرنیشنل اسٹڈی ہے وہ بتا رہی ہے کہ 127ویں نمبر پہ ہیں، تو جو ملک کی عدلیہ 127ویں نمبر پہ ہو انصاف دینے پر، تو اس پہ تو بہت ساری انگلیاں اٹھیں گی، اٹھنی چاہیے. اگر انصاف ہی نہیں مل رہا، انصاف ہو اگر 3 نسلوں کے بعد یا 4 نسلوں کے بعد مل رہا، اور حقیقت ہے یہ کوئی کہانی یا افسانہ نہیں ہے، میں سنا رہا آپ کو. بعض کا تو ایسے ہوا کہ لوگوں کو پھانسی دے دی گئی ہے، اور پتہ لگا کہ ان کو تو اپیل جن کی ہم سن رہے ہیں ان کو تو پھانسی ہو گئی ہے. تو مطلب اس ملک کے اندر یہ جو حالات ہیں انصاف کے حوالے سے، یہ تو بڑے شرمناک ہے، میں لفظ استعمال کروں گا. جب یہ افتخار چودھری کے ساتھ یہ سب لوگ سڑکوں پہ دندناتے پھر رہے تھے، میں آئی واز ون آف دا فیو جرنلسٹ جو سپورٹ نہیں کر رہا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ انصاف نہیں ہے. انصاف ملتا ہے مجسٹریٹ کی عدالت سے، سول جج کی عدالت سے نیچے. انصاف سپریم کورٹ سے نہیں ملتا. سپریم کورٹ پہ پلیٹ کورٹ ہے، وہاں پہ جاتا ہے وہی ہے جس کے پاس 30-40 لاکھ روپیہ فیس دینے کو ہو. وہاں پہ کروڑوں روپے کی فیسیں، اور کئی وکیل تو ارب پتی بن گئے ہیں سپریم کورٹ کی وجہ سے، اور بن گئے ہیں اور بنتے رہیں گے. تو یہ جو بحث شروع ہوئی ہے سپریم کورٹ کے ججز کے بارے میں، اس پہ کیا میں کہہ سکتا ہوں؟ نہ تو اس کی کوئی انکوائری کرائی جا سکتی ہے، نہ ہی کوئی ہمارے پاس ایسا سسٹم موجود ہے. یہ تو ان کے رویوں پر منحصر ہے کہ اگر اچھا انصاف دیں گے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں انصاف دیں گے تو اس سے بدتر باتیں ان کے بارے میں ہوں گی. یہ تو بالکل صاف ہے. اور یہ جو ٹیپیں آ رہی ہیں، ٹیپیں جا رہی ہیں، میں تو ٹیپیں آنے اور ٹیپیں جانے کی اس لیے مخالف ہوں. میرا ایشو کچھ اور ہے. میرا ایشو ہے کہ پچھلے کئی مہینے آپ کو لگائے رکھا، ایک جنرل آ رہا ہے، ایک جنرل جا رہا ہے، جنرل کیوں نہیں آ رہا، جنرل کیوں نہیں جا رہا، جنرل کتنے بجے جائے گا، جنرل صبح جائے گا، جنرل شام کو جائے گا، 21 کو جائے گا، 22 کو جائے گا. کیا بکواس ہے. اب رہ گیا جنرل باجوہ، ابھی نومبر سے شروع ہو جائے گا، اگلے نومبر تک جنرل باجوہ جائے گا نہیں جائے گا، آئے گا تو کون آئے گا، کون سی وفاقی میں اسٹاف ہوگا، وہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. میرا بطور ایک پاکستانی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. میرا انٹرسٹ ہے کہ کیا جو میں روٹی کھا رہا ہوں، اور آج IMF نے 400 ارب روپیہ جن کو $10 دیے ہیں، اس میں جو شرائط لگائی ہیں، اور اس نے کہا کہ تمام سہولتیں واپس لو جو فضول کی دی ہوئی ہیں، میرا اس سے تعلق ہے. مجھے ٹرک کی بتی کے پیچھے آپ ضرور لگا رہے ہیں، لیکن میں ساری عمر ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے. یہ ججز جو ہیں یہ ان ججز میں خامیاں ہیں. یہ سالہ سال فائل آگے نہیں چلاتے، یہ سالہ سال مقدمات کی سماعت نہیں کرتے. تبھی تو لاکھوں مقدمات پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. کہ جب ان کی مرضی آتی ہے سو موٹو پاور لیتے ہیں اور ایک کیس شروع کر دیتے ہیں، اور اسی عدالت میں پڑے ہوئے کیس پینڈنگ پڑے. میں ذاتی طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک ایسے کیس کو جانتا ہوں جس میں غریب لوگ ملوث تھے، پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے. ان کی پٹیشن پڑی ہوئی تھی زلفی بخاری اور اس کے رویے کے خلاف اور اس کے فیصلوں کے خلاف. سر نکلے ہی نہیں وہ، اس کی سماعت ہی نہیں ہو رہی ہے. تو پھر جب ایسا کریں گے تو پھر باتیں تو بنیں گی، انگلیاں تو اٹھیں گی. تو پھر انصاف کریں نا، لوگوں کو مطالبہ ہوتا ہے نا انصاف کیا جائے. اور یہ جو ٹیپ آئی ہے اس کی صفائی بھی آ گئی ہے، بازار میں مارکیٹ میں آ گئی ہے صفائی، ابھی تھوڑی دیر تک آپ تک پہنچ بھی جائے گی. سو میں اس لیے اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. میں کہتا ہوں اگر کاش مجھ سے آپ نے سر پوچھا ہوتا کہ افتخار یہ جو 2 روزہ کانفرنس ہوئی اس میں تم نے کیا سنا، کاش آپ مجھ سے یہ سوال کرتے، پھر میں آپ کو بتاتا کہ پاکستان کے اصل مسائل کہاں ہیں، کیا ہیں، اور ان پہ کیا لوگ. علی احمد کردی نے تو بہت سخت تقریر کی. ان کے رویے پہ سر وہاں پہ چھوٹے صوبوں کی قیادتوں نے اپنے 2-3 صحافیوں نے بھی سنا کھل کے باتیں کی ہیں وہاں، بالکل جن کو موقع دیا گیا وہاں. جی بالکل. 18ویں ترمیم کے بعد جو اختیارات دیے گئے اس پہ اتنی ڈبیٹ ہوئی ہے کل وہاں پہ کہ جناب جب آپ نے ہمیں یہ دیا تیل کا اور گیس کا اور پانی کا حق، تو اس کو حق کو مجھے استعمال کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی؟ ایک نے کہا جی کہ آپ نے فاٹا سے مجھے کیا اتنے % 3% آپ نے NFC دینا تھا، آپ نے کیوں نہیں دیا؟ تو سر ایشوز تو وہ ہیں نا ہمارے میرے، یہ ایشوز تو جو ہے نا کہ کون فرض کریں آج عمران خان چلا جاتا ہے، چلے جی، تو جو عمران خان کی قریب ساتھ جگہ پہ آئے گا، کیا وہ گھی 400 روپے جو آج بک رہا ہے اس کو 300 روپے پہ لے کے آنے کا وعدہ کرتا ہے؟ میرا چیلنج ہے پاکستان کی دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز کو
کہ مجھے وہ ایسا ایک فارمولا تحریری طور پہ لکھ کے بتائے پریس کانفرنس کر کے کہ گھی کی قیمت کو 400 سے 300 پہ لائیں گے. دیکھیں وہ معاشی ایشو ہے، لیکن جب آپ نے ڈالر کو اتنا گرا دیا ہے، اسٹیٹ بینک کو اتنا انڈیپینڈنٹ سو کالڈ انڈیپینڈنٹ کاما کر دیا ہے، آئی ایم ایف کے کہنے پہ کیا نا. جب آپ بھکاری سر جب آپ بھکاری شرح سود دوبارہ بڑھا رہے ہیں، کم کی پھر بڑھا رہے ہیں اب. سر یہ ان کی گورننس کی دیکھیں سر، اس کے جواب میں جو اپوزیشن ہے وہ کیا کر رہی ہے. مجھے بڑا دکھ ہوا اپوزیشن کا وہ جلسہ دیکھ کے پشاور میں نے تو ٹویٹ بھی کیا اور میں نے ان کے لیڈران سے بڑے بات بھی کی ہے. میرا ایک سوال میرے ذہن میں اور آ رہا ہے کہ لوگ اس مہنگائی کے باوجود کیوں کر ان جلسوں میں نہیں جاتے. تو مجھے میرے گھر میں سے جواب ملتا ہے کہ روز اپنا روزگار اور سے جان یا جلسے جان. بھائی جلسہ کوئی ساری عمر کے لیے تو نہیں ہوتا، جلسہ اور جلوس تو ایک دن کے لیے ہوتا ہے نا. تو کیا آپ ایک دن اپنی بہتری کے لیے، معاشی بہتری کے لیے، اپنے بچوں کی بہتری کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے نہیں ضائع کر سکتے؟ سوال ہے کہ ضائع نہیں کر رہے تو پھر خوفناک سوال بھی میرے ذہن میں آتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ وہ کچھ اور سوچ رہے ہیں بیانڈ دس کانسٹیٹیوشنل فریم ورک، بیانڈ دس ڈیموکریٹک فریم ورک. وہ خطرناک ہوگا پھر. ٹھیک بات ہے آپ کی، بالکل ٹھیک بات. بہت شکریہ افتخار احمد صاحب، بہت شکریہ آپ کا. بڑی سیدھی بات کی انہوں نے، اس مسئلے کو چھیڑنے کے بجائے بیسک مسئلے کو چھیڑا، بنیادی مسئلے کو چھیڑا. اب انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کیا کر رہی ہے. دیکھیں نا، اس مسئلے پر تو ہم بات کریں گے کیونکہ بنیادی مسئلہ ہے، لیکن یہ مسئلہ بھی تو بڑا بنیادی بنتا ہے. وہ آپ نے سوال بھی اس میں رکھا ہوا ہے کہ سینٹ کے معاملہ، سینٹ کے معاملے میں بھی اپوزیشن جو تو ہار گئی اور اکثریت کے باوجود وہ سر ان کے ممبران پورے نہیں تھے، ممبران پورے نہیں تھے، جس پہ کہا شاید کسی نے کہا پیپلز پارٹی کے کہ بھئی غلطی ہماری بھی ہے. غلطی اس لیے ہے کہ ہم اپنے بندے پورے کیوں رکھ سکے، ہم الرٹ کیوں نہیں ہے. اپوزیشن آج فیصلہ کر رہی ہے کہ ہم نے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہم نے جنوری میں نکلنا ہے، فروری میں نکلنا ہے کہ دسمبر میں نکلنا ہے، یہ طے کر رہی ہے. بھائی یہ کیا مطلب ہے؟ سر کیا وجہ ہے ان کے ارکان کیوں نہیں پورے جب کتنا اہم معاملہ تھا، قانون سازی کا معاملہ ہے، پارلیمنٹ کے اندر ان کو پہلے ہو چکی ہے. پارلیمنٹ جو ہے یہ ان کو جواب دہ ہے، لیکن اگر ہم اس پہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹ اگر کوئی کمزور، کرپٹ یا نااہل ثابت کرتے ہیں تو اس کے نتیجے کے طور پر کچھ اور قوتیں طاقت پکڑتی ہیں. اس وقت سارے ادارے ایسے ہوئے میں ہم کس کے پاس جائیں؟ کوئی ادارہ ہے جو ہمارا مسیح بنے، جو ہمارے لیے بہتری کرے. لیکن سینٹ میں اس طرح ہار جانا جو ہے یہ ایک ایسی بات ہے جس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. سر ندیم تو پہلے کہتے کہ عمران خان کو سیاست آتی نہیں ہے، لیکن پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے بعد سینٹ میں دیکھ کے تو لگتا ہے کہ شاید وہ بڑے یہ کام کبھی بھٹو صاحب نے نہیں کیا تھا. بڑے ماہر قسم کے جو مشہور تھے کہ جناب وہ اپنی چلاتے ہیں، انہوں نے بھی جب آئین پاس کرایا تو کنسنسس کرایا اور اٹھا کے باہر ہی پھینک کے ممبران کو، مفتی محمود کو اور سب لوگوں کو. لیکن یہ ہے کہ وہ کوشش کرتے تھے کہ اب یہ جو الیکشن ایکٹ پاس ہوا ہے 17 کا، نواز شریف کی 2/3 میجورٹی تھی، وہ آئین میں ترمیم کر سکتے تھے، لیکن نہیں کی انہوں نے جب تک سب کو اگری نہیں کر لیا. کچھ فیصلے ہیں، کامیابی آپ کی یہ ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں. آپ سب کو ساتھ جمہوریت اکثریت کی حکومت کا نام نہیں ہے. جمہوریت اکثریت کی حکومت سب کے لیے کا نام. یہ مسئلہ میں میر صاحب وہ نون لیگ کی اس ورژن کے مقابلے میں تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ ہم نے آئین اور قانون کے خلاف کوئی بات نہیں کی. ہاں اگر روایات کی بات کر رہے ہیں شاید اس سے منحرف کیا ہو، لیکن کوئی بھی چیز آئین کے دائرے سے باہر نہیں تھی. نہیں وہ تو کوئی بات نہیں مانتے کیا. لیکن مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ اس وقت اگر یہ سارے لوگ اکٹھے نہیں ہوتے، عدلیہ اب ٹارگٹ ہے. لوگ فوج کے بارے میں کل کہنے لگیں گے، کہتے رہے ہیں ماضی میں. مارشل آتا ہے تو فوج کو کوئی چھوڑتے تھوڑا ہوا ہے، اس میں بولے رکھتے ہیں. جمہوریت میں وہ کہتے ہیں جی. سر اس پہ مزید بات کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے بعد سینٹ میں بھی شکست ہوئی ہے، کیا وجوہات ہو سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر جنرل ریٹائر قیوم صاحب. یہ ماشاءاللہ یہ ان کا تجربہ بھی ہے سینٹ کا بڑا، لیکن یہ ہے کہ یہ بہت عرصے کے بعد میری آج ان سے بات ہوئی ہے. یہ تجزیہ بھی ماشاءاللہ بہت درست اور صحیح کرتے ہیں. سر لائن پہ ان سے بات کر. السلام علیکم جنرل صاحب. وعلیکم السلام. جنرل صاحب یہ بات تو ہم ملک کے حالات کی کر رہے ہیں، آسمان جہانگیر کے وہاں، ساکر نثار، گلگت بلتستان کے اس کا، لیکن بیچ میں یہ مسئلہ بھی آ جاتا ہے کہ سینٹ میں مشترکہ اجلاس میں انہوں نے بلڈوز کیا، سینٹ میں وہ 2 بل پاس کرا کے لے گئے.
کیا کچھ اپوزیشن کوئی اکٹھی ہے کر رہی ہے؟ ملک میں جمہوریت پھر ہی ہوتی ہے کہ اپوزیشن موجود ہو. کچھ ہے ہمارا مسئلہ؟ کیا آپ کو کیا میکانزم سمجھ آ رہی ہے؟ جی دیکھیں بنیادی طور پہ پارلیمنٹ کا کام ہوتا ہے لیجسلیشن کرنا, اور وہ لیجسلیشن جو ہے اس کا پروسیجر یہ ہے کہ ایک چیز پٹ اپ ہوتی ہے نیشنل اسمبلی میں, وہ آرڈر آف دی ڈے کے اوپر اس کی اگاتے ہیں, 5-7 دن اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی رہتی ہے, پھر اس کے بعد حکومت اکثریت میں کرنا بھی چاہتی ہے تو کر لیتی ہے, لیکن پبلک اور عوام اویئر ہو جاتی ہے کون سے, اور وہ ہر کسی کا ویو پوائنٹ ریکارڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر وہ بل سینٹ میں جاتا ہے, سینٹ کی آرڈر آف دی ڈے پہ لگتا ہے, اس کے اوپر لوگوں کو وارننگ ہوتی ہے, وہ تیاری کر کے آتے ہیں, وہی پھر وہاں ڈسکشن کئی دفعہ وہ پہلے کمیٹی کو چلا جاتا ہے, کمیٹی اس کے اوپر ہارو بریڈ کیونکہ پارٹی بیسس پہ نہیں ہوتا, لیکن ایکسپرٹس کو بلایا جاتا ہے, پورا برین اسٹارمنگ کر کے پھر ہاؤس میں لاتے ہیں, پھر اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو کئی دفعہ ووٹنگ بھی ہو جاتی ہے. ابھی انہوں نے جو کیا ہے نا, انہوں نے آرڈر آف دی ڈے پہ نہیں رکھے, چیٹ نہیں اپوزیشن. اچھا اپوزیشن کو پتہ ہی نہیں تو وہ نہیں ہوتا, تو وہ کہتے کہ اس کی تیاری کرو, پھر ڈسکشن اس پہ یہ بھی, اور پھر جب انہوں نے کے بندے تھوڑے ہیں ملٹری ڈنڈا پوائنٹ لے کے آئے طور پہ ووٹ کرا کے بدلے کے بھی شامل ہے, پارلیمانی آپ جب 73 تقریباً 31 لوگوں کو ولی خان وغیرہ کو جیلوں میں ڈالا ہوا تھا, سب کو بلا کے دکھا, یہ لوگ جو تھے اسٹیٹس مین تھے, ان دیئر اون رائٹ دے نیو کہ جو لیجسلیشن ہے پوسٹیریٹی کے لیے وہ دور رس ہونی چاہیے, ورنہ آج ہم کریں گے کل کوئی اور آ کے اس کو چینج کر دے گا. ٹھیک ہے, تو وہ انہوں نے کیا. اسی طرح آپ دیکھیں نیشنل ایکشن پلان میاں نواز شریف صاحب نے بنانا تھا, اس وقت بھی ٹاکنگ ٹاؤن سے نہیں تھے عمران خان صاحب, لیکن انہوں نے ساری پارٹیوں کو جو اندر تھی پارلیمنٹ میں, ایون باہر والیوں کو بھی, اور آرمی کی لیڈرشپ کو, رئیس شریف صاحب ادھر تھے, مل کے ساروں نے یونانی مصری نیشنل ایکشن پلان کی 30 پوائنٹ بنائے. ابھی آئی تھنک دیکھیں نا, یہ تو وہ کہتے ہیں نا بھاگتے چور کی لنگوٹی پکڑو, ان کے جو فور مین ہے, فرنٹ مین ہے, وہ فواد چودھری صاحب ہے, شیخ رشید ہے یا بابر روان ہے, یہ سارے ان کی پارٹی کے بھی نہیں ہیں, اپنے اپنی جگہ پہ وہ ان کی اپنا وہ ہے, تو ان کو پتہ نہیں عمران خان صاحب کو بتانے والا کوئی نہیں یا سمجھان. دیکھو تاریخ جو ہے وہ لکھی جا رہی ہے, اور وہ یاد کرے گی یہ چیزیں ایسے جو ہے جو چلاکی کے ساتھ آپ اپنی ادھر سے کر دوں گا ادھر سے کر دوں گا, ایسے نہیں ہوگا. یعنی ایون جو جوائنٹ سیشن ہوتا ہے اس کے اندر بھی وہی چیزیں آ سکتی ہیں جو نیشنل اسمبلی سے چلی, سینٹ سے چلی, اور ان کے اندر ڈسکشن ہوئی, اور وہ نہیں, انہوں نے جوائنٹ سیشن میں کچھ ایسی چیزیں بھی ڈال دی ہیں جن کا نیچے کبھی ان کے اوپر ڈسکشن ہی نہیں ہوئی, جو کمیٹی کے اندر بھی اس کا ہونا چاہیے. تو یہ مسئلہ ہے ہماری. پھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن نیگیٹو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, وہاں بھی جو کچھ جو قرب صاحب جذباتی ہو جاتے ہیں, لیکن ہیئر سے کے اوپر آپ ایک ادارہ قومی سلامتی کا ایک پیوٹل ادارہ ہے آرم فورسز کا, وہاں میرے جیسے کمزور لوگ بھی ہوں گے, ہم غلطیاں بھی کرتے ہیں, اس کا ایک ازالے کا وہاں کورٹ مارشل بھی ہے, ہر چیز ہے, وہ اپنا کرتے ہیں. آپ اس کو گیلری کی بیک اپ کرانے کے لیے شور جب مچاتے ہیں, ایک جنرل, خدا کا واسطہ ہے, انڈیا بھی خوش ہوتا ہوگا, دشمن بھی خوش ہوتا ہوگا, یہ چیزیں نہ کریں. اور پتہ نہیں ان کو کون سمجھائے گا اور کس وقت سمجھائے گا. جوڈیشری کے اپنا بہت سا پیکیج ہے, میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ آپ نے بہت سی جگہوں کو بلڈوز کیا ہے, اس میں کوئی ذرا برابر کی شک نہیں ہے کہ گیٹ نواز موومنٹ کے اندر ہم نے سارے جو ہمارے ایتھکس اور موریلٹی ہے اس کو بالائے طاق رکھا, اور اس کی پیشکیاں کرائی, 100 دنوں میں 150 پیشکیاں, قتل کا مقدمہ 25-30 سال چلتے ہیں. یہ کیا تھا؟ مطلب ہے کہ آپ کوئی, میں یہ نہیں کہتا نواز شریف صاحب کی بہت بڑی آئیڈیل تھی یا بڑے وہ فرشتہ ہیں, ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی ہر چیز کا, اور لیکن اس کا حساب کتاب پبلک نے کرنا ہوتا ہے, عوام نے کرنا.
تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ بڑی ہماری بدنصیبی ہے، اور آپ جیسے لوگ جن کی سوچ نیشنل ہے، یا میرے جیسا بندہ جو ہر سال ہمیشہ ہم قومی سطح پہ سوچتے ہیں، ہم صوبائیت سیاست کے لیول پہ ٹھیک بات جی، ٹھیک بات. بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا، بہت شکریہ. بہت دنوں کے بعد آپ سے بات ہوئی، لیکن بہت عمدہ طریقے سے آپ نے اس کا تجزیہ کیا. بہت شکریہ. جنرل صاحب تجزیہ دیکھا بالکل بڑا واضح صاف تھا، اور ہمیں سمجھ آیا کہ یہ کیا ہے. اور اسی میں جب عدلیہ کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا ہے، اور اسی میں ثاقب نثار آ گئے ہیں، اسی میں ہمارے چیف جسٹس صاحب جب تقریر کر رہے تھے تو مجھے اس وقت اندازہ نہیں ہوا کہ مسئلہ کیا ہے. میں اس کانفرنس میں تھا نہیں، اور مجھے چند منٹ پر معلوم ہوا کہ علی احمد کرد نے وہاں بڑی سخت تقریر کی ہے. وہاں ہمارے 3 صحافیوں نے بھی تقریریں کی ہیں، جن میں مطیلہ جان ہیں، حامد میر ہیں، اور ابصار عالم ہیں. اب آپ کسی کو کچھ کہیں، انہوں نے کھڑی کھڑی باتیں کی ہیں. جسٹس فائز عیسیٰ ہیں، اور جسٹس چیف جسٹس ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ادرمن اللہ، وہ ہیں. ان لوگوں نے بڑی صاف باتیں کی ہیں، کھڑی کھڑی باتیں کی ہیں. ایسی صورت میں میرا خیال میں ہمیں اب سوچنا پڑے گا کہ ان معاملات کو کیسے نپٹا جائے، کیسے اس کو حل کیا جائے. لیکن یہ سب جو پہلا موضوع تھا ہمارا کہ چیف جسٹس کی آڈیو ٹیپ مبینہ، اس کے حوالے سے عمران خان نے اس پہ بات کی ہے کہ جناب کہ جو بھی ایک معاملہ ہے، یہ نون لیگ ایک مافیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اور یہ مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور شاید انہوں نے یہ عمران خان نے یہ کام نہیں کیا، اور یہ متنازع ویڈیو ہے. اداروں کو متنازع نہیں بنایا. جب امپائر کی انگلی کی بات کیا کرتے تھے، کیا مطلب تھا ان کا؟ خود عدالتوں کو جس طرح انہوں نے متنازع بنانے کو، وہ کسی کے سامنے ہے، سب کے سامنے. یہ باتیں ایک نہیں ہے، بے شمار باتیں ہیں. ابھی تو الیکشن کمیشن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، عدالتوں کو کہتے ہیں کہ وہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہی. آپ پریشرائز کر رہے ہیں اس کو. سر فواد شورا نے کہا جب مریم بی بی کے خلاف کوئی مقدمہ چلنے لگتے ہیں، کوئی نہ کوئی آڈیو ویڈیو سامنے آ جاتی ہے. اس پہ مزید بات کریں سر. کرنل ریٹائر سیف قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما. کرنل سیف قریشی صاحب ان سے بات کر بالکل کرتے ہیں. میں کہ کرنے دیں نا، ٹیپ آ جاتی. چلیے یہ نون لیگ نے جاری کی ہے یا کرائی ہے، آپ جواب تو دیں نا. وہ کہتے ہیں اثر انداز ہونے کی کوشش ٹھیک کریں گے، وہ چھوڑ دیں اس بات کو. جواب دینا پہلے، ثاقب نثار جواب دے. صحیح. وہ اب لا نہیں ہے، سیدھی بات ہے. یہ نون لیگ والے اپنا مقدمہ پیش کریں، میں تو سیدھا کہتا ہوں جواب دیں. وہ پہلے عدلیہ کو بھی جواب دینا نا. جی السلام علیکم کرنل صاحب. لائن پہ. السلام علیکم جی میر صاحب. کرنل صاحب ٹیپ آ گئی ہے اور سنا بھی اور آ رہی ہیں. جی جی. یہ کیا نقشہ ہے جی؟ وہاں کا آسما جہانگیر کے ہاں بھی وہ جو کانفرنس تھی، اس میں بھی علی احمد کرد اور دوسرے لوگوں نے بڑی سخت باتیں کی ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ سر بنے ہیں اہل حوث مدعی بھی منصف بھی. بنے ہیں اہل حوث مدعی بھی منصف بھی. کسے وکیل کرے، کس سے منصفی چاہے. جی جی. رہزن ہے میرا رہبر، منصف ہے میرا قاتل. سہ لوں تو قیامت ہے، کہہ دوں تو بغاوت ہے. اور ابھی تو وہ سٹیج آ گئی ہے میر صاحب کہ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. تو کیا جو ہائیبریڈ نظام، آپ نے شاعری تو بڑی خوبصورت سنائی ہمیں، تو کیا ہو کیا رہا ہے، کیا ہونے والا ہے؟ سر سچ باہر آ رہا ہے، حقیقت چھپ نہیں پا رہی، اور ہسٹری اپنے آپ کو ریپیٹ کرنے کے موڈ میں ہے. یہ چیزیں سر ایک جگہ نہیں، یہ جگہ جگہ ایسے ثبوت چھوڑ کے گئی ہوئی ہیں کہ جو کوئی بندہ بھی ان کو غلط ثابت نہیں کر سکتا. یہ تو ابھی شروعات ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. یہ انہوں نے کم تو نہیں کی ہے، نیا فارمولہ لائے، عدالتوں سے حکومتیں چینج کروائیں، اور مرضی کے لوگ لائے گئے، امپورٹڈ لوگوں کے ملک حوالے کیا گیا، اور ملک کا جنازہ نکالا. آج بیٹھے ہوئے بتا رہے تھے کہ آئی ایم ایف کی ہم آدھی شرطیں مان آئے. پٹرول بھی مہنگا ہوگا، بجلی بھی ہوگی، یہ سب کچھ ہی مہنگا ہوگا. کیا لیبیا بنانے جا رہے ہو؟ ٹیکس سبسڈی بھی ختم کریں گے، سب کچھ ختم کریں گے. سر خدا کا خوف ختم نہیں. لوگ کل بلا رہے ہیں، ان کو نظر نہیں آ رہے، ان کی آنکھیں بند ہیں.
डॉलरों ने इनकी आंखों को बंद कर दिया। अपने मुल्क की तरक्की करने की बजाय, अपने मुल्क के कुदरती वसाइल पे काम करने की बजाय, अपनी कॉटेज इंडस्ट्री और अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज पे मेहनत करने की बजाय ये चल पड़े हैं कशकौल उठा के, और उन्होंने लटा के हमें रगड़ना शुरू कर दिया। ये बात किधर से शुरू हुई है? ये कहीं जाके हमारे कौमी एहसासों पे खत्म ना हो। बहुत सूरत हाल संगीन है। ये सिर्फ हुकूमतें बदलने का, रजीम चेंज का, बेगुनाहों को सजाएं दिलवाने का ही मामला नहीं है। वो मामला तो 2018 में इन्होंने करा लिया, उसके बाद इनसे संभाला नहीं गया। ये तो अभी 3.5 साल की वारदातें और इसमें पड़ गई। अभी तो चीनी नहीं मिलती, अभी तो हर चीज की आटे का स्कैंडल, चीनी का स्कैंडल, पेट्रोलियम का स्कैंडल, हर चीज का स्कैंडल, और एक भी केस दर्ज नहीं हुआ, एक भी बंदा कन्विक्ट नहीं हुआ, ना नैब से ना एफआई। बिल्कुल ठीक कहा आपने करण साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी आपने सीधी बात की, कोई कंट्रोवर्शियल बात उठाने की बजाय जो मुल्क के हालात हैं उसका नक्शा खींच के रखते हैं। बहुत शुक्रिया। आज जिस बंदे से हमने बात की, तीनों बड़े अहम लोग हैं उनसे हमने बात की। इफ्तिखार अहमद, जनरल कयूम और कर्नल सैफ कुरैशी साहब जितने सारे वो लोग हैं जो हुब्बुल वतनी के जज्बे से सब ने बड़ी एहतियात के साथ लेकिन बड़ी खुल के बात की है। नक्शा क्या, मुल्क कहाँ खड़ा है? अब महंगाई करते जाएंगे आप। स्टेट बैंक ने आज कहा, बड़ा एहसान किया कि हमने शरह सूद बढ़ा दी है। अब बैंक जो है ना वो अवाम को 7.5% प्रॉफिट दे या सूद दे या कुछ करे हमारे जो अकाउंट्स पड़े हुए उस पर। वो एक जमाना आया था ना जब बैंकें हमसे जब कर्जा देती थी तो 12% 14% देती थी, और जब हमारे पैसों पर 2.5% देती थी। इसे कहते हैं स्प्रेड बढ़ा दिया गया था शौकत अजीज के जमाने में। तो ये खैर इन्होंने ये तो नहीं किया, लेकिन ये कि मरवा के रख दिया। लेकिन मीर साहब क्या अजीब सी सूरत हाल में, एक तरफ साबिक चीफ जस्टिस जो है वो वजाहत दे रहे हैं कि जनाब के ये जो फैब्रिकेटेड मेरे हवाले से ऑडियो हैं, और दूसरी तरफ मौजूदा चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब भी वजाहत दे रहे हैं आसमा जहांगीर के रेफरेंस जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें कि जनाब कौन सा फैसला ऐसा था उनको यही कहना चाहिए, बात की, उनको यही और कहना हमारे चाहिए। जजेस तो किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। उन्हें यही कहना चाहिए, लेकिन उन्हें सुओ मोटो लेके ये बात अदालत में करनी चाहिए, ताकि कोई अगर जवाब देना चाहे तो वहां जवाब दे। बाहर जवाब देगा तो वो बड़ा खराब बात होगी। लोग एहतराम करते हैं, अदालत में तो बहुत से लोग आ जाएंगे, बताएंगे कि ये है, इन फैसलों के बारे में आप जवाब दें, वो जवाब देंगे अपना। लेकिन कौन, मैंने 100 बार कह चुका हूं कि तारीख के फैसले जो हैं वो अदालतों के फैसलों के मोहताज नहीं हुआ। सर हमारे साथ एक ऐसे कानूनदान में मौजूद हैं काशिफ अली चौधरी साहब, जो उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे 3 रोजा। उनसे देखते हैं आंखों देखा हाल क्या मामला थे, क्या माहौल। जी बिल्कुल ठीक है, कानूनदान भी हैं और वहाँ मौजूद भी थे और मामले को समझते हैं। उनसे काशिफ अली चौधरी साहब। हाँ काशिफ चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब। काशिफ साहब, काशिफ साहब क्या नक्शा था, क्या वह सुना है अजीब फजा थी अली अहमद कुर्द की तकरीर के मौके पर लोग खड़े हो गए और भी लोगों ने तकरीरें की, बड़ी खुलकर की। क्या अब कानूनदान क्या सोच रहे हैं, क्या क्या करना चाहते हैं? ये मोड़ तारीख में हमने कोई पहली दफा नहीं देखा। जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं जो इस मुल्क के हालात को समझते हैं, उन्होंने हमेशा इसी तरह रिस्पॉन्ड किया है, कभी कम किया है कभी ज्यादा किया है। लेकिन इस दफा जो अजीब बात थी कि नौजवानों ने जिस तरह रिस्पॉन्ड किया है इस सारी सिचुएशन को, वो मेरे लिए बड़ी खुशाइंद चीज थी कि ये देखें हमने इस मुल्क में रहना है, इस मुल्क में रह के हमने इसको दुरुस्त करना है। जो कमियां कोताहियां इसमें मौजूद हैं उनको दुरुस्त करने के लिए नौजवानों का एक बहुत बड़ा रोल है। और अगर नौजवानों को कुछ चीजें समझ आ रही हैं जो पहले कम लोगों को समझ आती थी, तो मेरे ख्याल में ये खुशाइंद है। एक मुझे डिफरेंट बात जो पिछले चंद सालों में लगी है वो नौजवानों का रिस्पॉन्ड करना ही हुआ है। नहीं, ये बिल्कुल दुरुस्त बात आप कह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस वक्त जुडिशरी अंडर प्रेशर है या बहुत से सवालात के जवाब ड्यू हैं कि जुडिशरी को देने चाहिए, कुछ सुओ मोटो होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखें जी, जुडिशरी ने जो किया है वो तो सबको अयां है, सबको पता है कि जुडिशरी ने क्या क्या गुल खिलाए हैं। अब उसको अब फिर उनकी
कोर्ट में ही बॉल को फेंक देंगे तो वो फैसला किस तरह करेंगे ये आपको भी पता ही है। ठीक है, ठीक ये है। फैसला, जो फैसले उन्होंने पिछले 4-5 साल में किए हैं, अब तो वो भुगतने का टाइम आ गया है कि अब वो भुगतेंगे। वो देखें, एक बहुत वैलिड क्वेश्चन उठाया गया है कि हमारे मुल्क की जो जुडिशरी है वो इसमें जो बजट लेती है वो तो लेती है पूरे दुनिया के 9वें-10वें नंबर की जुडिशरी का, लेकिन आती है ये 122 या 26 नंबर पे। ये क्यों है? ये इंसाफ की फराहमी क्या इनको रुकावट क्या है? उसमें सबसे बड़ा एलिमेंट जो उस दिन उन्होंने वाज़ह किया है कि जो दूसरे इदारों की इसमें इंटरफेरेंस है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। भाई आप फैसले करें, जरूर करें अपने इंसाफ में, हर जज बुरा नहीं है, हर जज अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करते हैं, लेकिन जो ज़मीर दिख जाए उसका हल क्या जुडिशरी से ही हम मांगेंगे? ऐसा नहीं होगा, हम जुडिशरी से नहीं मांगेंगे, हम मांगेंगे इंटेलेक्चुअल से, जो हमारी इंटेलेक्चुअल जो है लोग हैं उनसे मांगेंगे, वो इसका हल देंगे कि ये किस तरह जुडिशरी ने ये सब कुछ क्यों किया और इसमें फर्दर हमें क्या क्या पेशरफ्त करने की जरूरत है। ठीक बात। तो इसी बात पे हम ये 3 रोजा कॉन्फ्रेंस हुई है और मेरे ख्याल में जो जो सवाल उठाए गए हैं ये सबको मिल बैठ के सोचना चाहिए कि अब अपने मुल्क को किस तरफ लेके जाना है। क्या आया हम मुल्क को पीछे तो नहीं लेके जा रहे? ठीक बात है। हमने मुल्क को आगे लेके जाना है तो फिर हमें मिल बैठ के, इसमें गुस्सा करने वाली बात नहीं है। इस कॉन्फ्रेंस ने सबके सामने एक चीज रख दी है कि भाई ये सवालात हैं, इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए। तो अब सबको सोचना चाहिए कि इन सवालों के जवाब कौन देगा, इसमें गुस्सा करने वाली बात नहीं है। ठीक बात। सब स्टेक होल्डर्स को बैठना होगा, मिलके बैठना होगा, सबको बैठना होगा, स्टेक होल्डर को मिलकर बैठना होगा। बहुत शुक्रिया आपका काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत हमारी रहनुमाई की जी। ठीक बात है, बड़ी सीधी बात की है, कभी जवाब चाहिए इसका। और उन्होंने कहा कि आप जुडिशरी से जवाब नहीं मांगे। अब कौन, ये मैं तो ये कहता, वो तो कहेंगे कानूनदान दे, मैं तो वो भी नहीं कहता, कि मैं कहता तारीख देगी, फिर तारीख के फैसले बड़े सख्त होते हैं। ठीक है मीर साहब, ब्रेक का वक्त है। वो जो अली अहमद कुर साहब ने बात की कि सारी चीज़ों के बावजूद अगर हमारे जुडिशरी 126 नंबर पे है, उस पर सवालात तो उठाए जाएंगे। मज़ीद मामला पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। टेक अ शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम सजाद मीर के साथ में एक बार फिर खुशामदीद। मीर साहब, IMF के साथ स्टाफ लेवल की जो मीटिंग हुई है उसमें ये बताया जा रहा है कि आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान को 1 अरब 5 करोड़ 90 लाख डॉलर की जो किस्त है कर्ज वो जारी करने की सिफारिश कर दी है। क्या हमारी इकोनॉमी को कुछ सहारा मिलेगा? रुपए की कदर किस तरह से गिरती जा रही है और महंगाई जिस तरह से बढ़ती जा रही है? पता इकोनॉमी होती क्या है, उसको सहारा मिलता जाता है, वो मजबूत होती जाती है, अवाम गरीब होते जा रहे हैं, अवाम को कुछ नहीं मिल रहा। उन्होंने बताया कि बहुत सी शराइत पहले बताई गई थी, स्टेट बैंक के बारे में, उसकी ऑटोनॉमी और आज़ादी के बारे में, कुछ और था, टैक्सों के बारे में बताया गया कि छूट खत्म, सब्सिडी खत्म की जाएगी, और ये भी बताया गया है कि लेवी हर महीने 4 रुपये बढ़ेगी, यानी पेट्रोल की कीमत हर महीने 4 रुपये बढ़ेगी। ये हमने 4 रुपये 95 पैसे, 5 रुपये हर महीने बढ़ेगी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डॉलर की कीमत तो जहां है वहीं है, हो सकता है 1-2 रुपए का फर्क पड़े, फिर वहीं चली जाए और वहीं चलेगी, ये कम नहीं होती दिखाई देती। तो ऐसी सूरत में जो गुर्बत बढ़ रही है लोगों में, मसाइल बढ़ रहे हैं, तो उसका क्या हाल है? देखिए ना, पेट्रोल की कीमत आप बढ़ा रहे हैं, टैक्स पे छूट आप खत्म कर रहे हैं जी, आप और चीजों की कीमत, सर्कुलर डेट हम कम कर रहे हैं जी। वो 5 शर्तें थी, किसी ने बयान की थी पिछले दिनों, वो सारी की सारी आप मान के आ गए हैं, और ये तो कोई महंगा सौदा है। यानी कौम को आप की मईशत को बेच दिया आपने। वो इकनॉमिक हिटमैन की वो मशहूर जो तरकीब है, किताब है जिसमें जिक्र होता है, तो उसका तर्जमा किसी ने उर्दू में बहुत अच्छा किया था, माशी दहशतगर्द। तो ये माशी दहशत गर्दी है जो हमारे साथ की जा रही है, और क्या मैं कह सकता हूं। अच्छा मीर साहब, शौकत तरीन ने यह कहा कि IMF की जो मुआशी इस्लाहात हैं उन पर हम अमल करके दिखाएंगे, और साथ में उन्होंने ये कहा कि IMF ने 700 अरब रुपये के टैक्स लगाने की जब वो मुतालबा किया था। हमारे साथ हमारे मुआशात मौजूद हैं, मंजूर मलिक साहब, उन्हीं से जानते हैं मईशत पर इसके क्या असरात होंगे। ऐलान तो उन्होंने कर दिया। मंजूर मलिक साहब जी, वालेकुम सलाम मीर साहब। साहब, ये क्या IMF से जो हम डुडियां डाल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, और साथ बता रहे हैं कि लेवी बढ़ाएंगे, सब्सिडी खत्म करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, क्या आप कैसे एनालिसिस करते हैं इसका?
سر پہلی بات یہ ہے کہ یہ جون سے مذاکرات ہو رہے ہیں اور ابھی یہ ان کا فرسٹ لیول ہے جسے سٹاف لیول ایگریمنٹ کہتے ہیں. یہ پیسے نہیں ملے ابھی تو پیسے بڑی دور ہے, دلی دور ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ اس میں انہوں نے ظاہر کہا ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے اس کو آپ آزاد کریں گے, وہی جو پرانا ان کی ایک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ابھی ایگزیکٹو بورڈ تک جانے کی جو ریکوائرمنٹ ہیں اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ آپ اپنے آمدن کو ہے جو ہے نا وہ بڑھائیں اور اپنے اخراجات کو کم کریں, اور سود سمیت جو بھی آپ دنیا کو دیتے ہیں اس کو آپ کی انکم زیادہ ہونی چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اخراجات کو تو ہم کم کرنے کو تیار نہیں. ہم تو گاڑیاں بھی نہیں دینا چاہتے ہیں, پوسٹیں بھی نہیں کریٹ کرنا چاہتے ہیں, بیوروکریسی کو بھی اوبلائز کرنا چاہتے ہیں اور اندھا دھند پیسہ بھی خرچ کرنا چاہتے ہیں. تو آمدن جتنی مرضی بڑھا لیں گے وہ کھا جائیں گے. دوسرا وہ کہتے ہیں جی ٹیکس بیس کو پھر آپ بڑھائیں اور زیادہ. اب جب اور ٹیکس بیس بڑھائیں گے تو پہلے ہی آپ کا ٹیکس بیس جو ہے وہ تو ایڈوانس ٹیکس پہ چل رہے ہیں آپ. یہ ملک کے اندر ٹیکس نہیں ہے سر, یہ تو آپ نے لوگوں سے تلوار رکھ کے گردن پہ یا گن رکھ کے لوگوں سے آپ پیسہ لیتے ہیں اور اس کو آپ ریونیو گنتے ہیں. یہ ریونیو نہیں ہے, یہ ایڈوانس ہے جس کو آپ نے مجھے واپس کرنا تھا, لیکن آپ وہاں ٹیکس شو کر رہے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم 30 سے 40 پیسے فی یونٹ بنائیں گے. بجلی چوری کو ایڈریس نہیں کرتے, جو لائن لاسز ہیں اس کو ایڈریس نہیں کرتے, جو امپروومنٹس ہونے کی چیزیں ہیں اس کو اور نہیں کرتے. پھر انہوں نے کہا, شوکت ترین صاحب نے یہ مانا کہ جی ابھی ڈیوٹیز میں 4 روپے فی لیٹر ہم بڑھائیں گے اور یہ 30 روپے فی لیٹر تک جائے گی. تو سر آپ کی اکانومی کدھر جائے گی, کیسے چلائیں گے ملک کو؟ آپ پروڈکشن بیس بنانا نہیں چاہتے. پروڈکشن جب تک نہیں ہوگی, ریڑیاں دکانوں پہ انکلوجمنٹ تو آپ کو اندھا دھند نظر آتی ہے. آپ کسی سڑک پہ چلے جائیں تو انکلوجمنٹ نہیں ہے, کیونکہ لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے, انوویشن نہیں ہے, ہماری انویسٹمنٹ اس میں نہیں آتی, لیبارٹریز نہیں ہے ہمارے پاس, سرٹیفکیشنز نہیں ہے. تو یہ ساری چیزوں کو گورنمنٹ کو ایڈریس کرنا ہے. اگر ہم نے قرضہ لے بھی لیا تو اس قرضے کو اتارے گا کون؟ اور پاکستان کو $1 ارب کی ضرورت ہے جس کے لیے وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہو جاتا ہے. آپ ساری سبسڈی ایک دم ختم کریں گے تو کیسے چلائیں گے؟ کئی سبسڈیز آپ ختم کریں, ہمیں اعتراض نہیں ہے, لیکن لائن لاسز کو کنٹرول کریں, ہمیں خوشی ہوگی. اگر آپ انڈسٹری لگانے کے لیے لوگوں کو اپرچونیٹیز دیں گے تو وہ پروڈکشن آئے گی مارکیٹ میں. ٹیکسیشن کو آپ سیل ٹیکس کو جو ہے وہ ایٹ دی ٹائم آف ریٹیل سیل لے جائیں اور پیچھے سے آپ ختم کر دیں. تو جس سے بھی اگر گاڑی چلاتا ہے تو اس کو ڈرائیونگ لائسنس چاہیے, تو دکاندار کیوں نہیں رجسٹر کروائے گا جی اپنے آپ کو؟ یہ ہم نے جان بوجھ کے مافیا کو انٹرٹین کرنے کے لیے, اسمگلرز کو انٹرٹین کرنے کے لیے اپنی اکانومی کو ہر حال میں اسٹیک ہولڈر بنا کے رکھا ہوا ہے. تو میں تو اس طرح کی چیزوں کو کبھی یہ سمجھتا نہیں ہوں. حماد اظہر کا اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں, شوکت صاحب کا دیکھ لیں, IMF کا جو آج واشنگٹن DC وہ واشنگٹن پوسٹ میں انہوں نے دی ہے, وہ بالکل کچھ اور کہہ رہے ہیں. ہم کہاں یہاں بغلیں بجا رہے ہیں سر. انہوں نے کہا کہ آپ نیشنل اسمبلی میں جائیں اور یہ بل پروو کروا کے کہ اسٹیٹ بینک آپ کی گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے نا کر رہا ہے اس کو آزاد کریں. تو جب آپ آزاد کریں گے تو آپ کو تو پیسے نہیں ملے گا, آپ پیسہ کدھر سے لیں گے؟ آپ تو بینکوں میں جو پیسہ اکٹھا ہوتا ہے گورنمنٹ کو لے کے تو اپنا گزارا کر رہی ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ سر وہ اپنے محکمے ختم کرے, کم سے کم محکمے کرے, ان کے SOPs بنائے, لوگوں کو ایمانداری سے کاروبار کی طرف لے کے جائے اور ان کی کریڈیبلٹی کو اسٹیبلش کرے بزنس مین کی, اور اس کو کمپٹیٹو ہونے کے لیے لیبارٹریز دے, اس کو انوویشن میں پیسہ لگانے دے, جو وہ کمائے اس کو پر ٹیکس دے. ٹھیک بات. بہت شکریہ آپ کا منظور ملک صاحب, بہت شکریہ منظور ملک صاحب. آج ہمارے سارے بولنے والے جو نا بڑی وضاحت کے ساتھ, کلیئرٹی کے ساتھ, احتیاط کے ساتھ بڑی سچی باتیں کر رہے ہیں. وہ جو لوگوں کے دلوں میں ہیں وہ عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں. اور ہمارا بھی یہی ہے کہ غربت بڑھ رہی ہے, انصاف کہیں سے نہیں ملتا, نہ عدالتوں سے نہ کہیں اور سے. لوگ جائیں تو کہاں جائیں؟ یہ سارا مسئلہ ہے اور یہی سوال ہے پوری قوم کا بھی, ہمارا بھی. اس کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے میرے صاحب, پروگرام تقریباً وقت ختم ہو گیا. بات وہیں پہ ختم ہوتی ہے کہ آپ جتنے مرضی ٹیکس لگائیں اور جتنے مرضی قرض لیں, لیکن جب تک عوام تک نچلے سطح پر ریلیف نہیں ملے گا مسائل جو کہ تو رہیں گے. اسی کے ساتھ میزبان غفران شغتائی کو پروگرام سجاد میر کے ساتھ سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.